تیسری شرم میں جو نبض ہے وہ ہے عضلاتی گدی. میرے پیارو، میں اس چیز کا قائل ہوں کہ گفتگو اس زبان میں کی جائے جو آسانی سے سمجھ آئے. جب ہم طب کی اصطلاحات کو اس کے اندر کثرت سے استعمال کرتے ہیں تو میرے جیسے کہ پلے کچھ نہیں پڑتا، وہ نہیں جانتا. وہ فارسی سے اصطلاحات ہیں، وہ عربی سے ہیں، کہ اپنے سامنے کہتے ہیں سننے والے کو، ہاں جی، ہمیج کو وہ بات اپنی سمجھا سکے. اس لینگویج اس میں بات کرنی ہے، اس طرح کی جو وہ سمجھ سکے. بڑے بڑے لوگ تو سمجھ جائیں گے. مجھے لگتا ہے انشاءاللہ اگلی دفعہ ہمارے بھائی ہمیں وہ لینگویج بھی کچھ سمجھائیں گے، ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو بہرحال یہ جو تیسری جس کو عضلاتی گدی کہتے ہیں، اس میں اس کو تحریک نمبر 3 بھی کہا جاتا ہے، عضلاتی گدی بھی کہا جاتا ہے. اس کا مادہ ہوا کی جو دوسری کیفیت، ہوا کی پہلی کیفیت سیاہی ہے، اسود ہے، سدا ہے. دوسری کیفیت جو خشکی ہے وہ اس میں پائی جاتی ہے. خشکی زیادہ، حرارت کم. جس کو 3 نمبر تحریک کہتے ہیں، جن کی علامات، کسی تحریک کی علامات کی بات تو میں کر ہی نہیں رہا، میں تو اصول علاج کی بات کر رہا ہوں. نسخہ جات کی بات میں نہیں کر رہا، میں اصول علاج کی بات کرتا ہوں. اگر کسی علامت پر میں نسخہ بولتا ہوں کہ اس نسخے سے بھی بہتر ہو جاتے ہیں تو اس علامت کو بھی جانتا ہوں کہ اس تحریک کی ہے. جب دوست احباب، حکماء، غریب طلباء کو ہم نے گمراہ کرنا ہے تو بڑے راستے ہیں. بہرحال یہ عضلاتی گدی میں خشکی کا مادہ زیادہ، حرارت کا کم، جس کو حضرت صاحب ملتانی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہر تحریک کا تو دوسرا حصہ ہے، اس کو بڑھانے ہی میں شفا ہے. بس اسی میں شفا ہے. ہم اپنی ہر درمی سے دوسری تحریک پہ کھڑے رہیں، تیسری پہ کھڑے رہیں، جو مرضی ہے کھڑے رہیں، ایسے نہیں چلے گا. ہم نے حضرت صابر کو سمجھنا ہے. انہوں نے کیا سمجھایا یہ بات تو آپ جانتے ہیں. اگلی تحریک والے کو کہا کہ جو نہیں جانتا وہ چلو کر لے، وہ کبھی دے لے. یہ قانونی شفا، جس کو میں قانونی شفا کہتا ہوں، کہا یہ بات نہیں کہی جو نہیں جانتا، یہاں مکمل کر دیا، بس اسی میں شفا ہے.
عضلاتی گدی میں دو مادے، خشکی زیادہ، حرارت کم. یہ ارادی غیر ارادی عضلات کی تحریک ہے جو انسان کے ارادے کے بغیر چلتے رہتے ہیں، کام کرتے ہیں. یہ دل تو دھڑک رہا ہے، حرکت کر رہا ہے، یہ میرے ارادے سے تو نہیں کر رہا نا. میں سو بھی جاؤں تو یہ کام کرتا ہے. سارا دن میں کئی کام کرتا ہوں، یہ کام میں لگا رہتا ہے، میرا ارادہ اس میں نہیں ہوتا. کام جو بھی کرتا ہوں وہ ارادے سے کرتا ہوں. یہ فکروں کا پھیلنا پھولنا، یہ میرے ارادے سے نہیں. بہت سارے نظام اندر کام کر رہے ہیں جو میرے ارادے سے بغیر کر رہے ہیں، آٹومیٹیکلی کر رہے ہیں. تو یہ مشینی تحریک ہے. ایک بات میں اور عرض کیا کرتا رہتا ہوں دوستوں سے، خشکی پر جتنی چاہے حرارت دے لو، جتنی چاہے آگ جلا لو، کیا خشکی ختم ہو جائے گی؟ فطرت وہ ہے جو سمجھ میں آئے. جو سمجھ میں نہیں آتی وہ فطرت کہاں ہو؟ خشکی پر دے نا حرارت، کہ خشکی پر حرارت دینے سے کیا بنتا ہے؟ خشکی اور بڑھے گی یا خشکی کم ہوگی؟ خشکی بڑھ جائے گی، جل جائے گی. میرے دوستو، یہ طب تکالا آندہ نہ نہیں ہے، طب سوچ سمجھ کے چلن نہ ہے. تو آپ کو پتا ہے میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ عرض کی کہ خشکی کو تری کے علاوہ کوئی چیز ختم نہیں کر سکتی. اور تری 6 نمبر میں ہے، اعصابی گدی میں ہے. کیا کمال کر یہ ردم ہے ان حضرت صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ کے. یہاں کتنے اصول پورے ہو رہے ہیں. کہ کسی بھی تحریک کے دو حصوں کو یکدم ختم نہیں کر سکتے. ایک وقت میں دونوں ختم کر دیں، یہ نہیں. دو پر چار نہ 3 پر 4 دینے سے یہاں عضو میں خشکی تھی، وہاں راڑ چلی جائے گی عضو میں. تو یہاں خون میں خشکی تھی، عضلاتی گدی میں خون میں خشکی بڑھ رہی تھی، خشکی تھی، تو وہاں کیا ہوگا؟ نہ عضلاتی گدی میں حرارت بڑھ رہی تھی، تو وہاں خشکی چلے جائے گی، دونوں بدل جائیں گے اور علاج معالجہ ناکام ہو جائے گا. یہ بڑے بڑے استاد ہیں جو اگلی تحریک سے اپنی استادی سے مریض کو کرتے ہیں. یہ کہاں لکھا ہو فطرت کے خلاف کرو اور شفا مل جائے؟ استادی ہیں بھائی، جتنی چاہتے ہیں ہم غریبوں سے کر لو. ہم غریب تو آپ کے پلے پڑے ہوئے ہیں نا. تین نمبر تحریک کی پہچان، ہاتھ رکھتے ہی اوپر 3 سے 4 بوروں تک یا اس سے بھی بڑھتی تیز ہوگی، باریک ہوگی. تو حالت 3 سے بڑھتی ہوئی. عرض باریک، رفتار تیز. کیا رہ گیا؟ باقی 2 رہ گئے.
لمس سخت اور کیا؟ لمس سخت کل واسطہ یہ پہلے کتنی گنے؟ طوالت، مقام، مقام، طوالت، رفتار، عرض، چار ہوگی نا. 5 چیزیں میں نے طے کی ہوئی ہیں. پانچویں چیز لمس. ہر تحریک کو پہچاننے کے لیے 5 کی ضرورت ہے، 6-7 کی نہیں ہے. ان 5 چیزوں کو تو سامنے رکھ کر کسی بھی دیکھ لو نبض کو، اس میں تحریک کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گی. لکھ لیں یہ جو ہم نے چارٹ بھیجا ہوا ہے، اس میں لکھی ہوئی ہے. ماشاءاللہ بڑے بڑے استادوں نے ان کو غلط کہا، ٹھیک ہے، ان کی مرضی، حق رکھتے ہیں، جس کو چاہے جو چاہے کہہ دیں. تو اس کو پر افسوس کا اظہار بھی کیا گیا. تو بہتر بنا کے دے دیں نا قوم کو. یہ 5 چیزوں کی ضرورت ہے. اور گدی، عضلاتی گدی کا مقام شرح میں اوپر ہوگا. طوالت 3 سے 4 پورے تک ہوگی، اور اس کا عرض باریک ہوگا، اس کی رفتار تیز ہوگی، اس کا لمس یہ جلد کا کھردرا ہوگا، اور اس کا واسطہ جو ہے وہ عضلات غیر ارادی سے ہے، جو خود بخود کام کرتے ہیں. اس کا مادہ خشکی زیادہ اور حرارت کا. اس کا علاج گدی، اعصابی گدی ہے. آپ دیکھنا یہ طبیب نے ہے کہ اس کا مرض کس مقام پر ہے، اس کو محرک دینا ہے. یہاں اس کی بادشاہی ہے، یہاں اس نے سوچنا ہے. بادشاہی بغیر رسول کے نہیں چلے گی. یہاں اس نے سوچنا ہے، محرک دینا ہے، شدید دینا ہے، ملیم. اس کی صرف ملم پٹی کر کے اس کو فارغ کر دینا ہے، یا پھر اس کی ٹانگ باندھنی پڑے گی، ٹوٹی ہوئی ہے. وہ 2, 3, 4 کی مسئلہ نہیں. یہاں کون سی قوت کی دوائی دینی ہے کہ اس کی ہڈی کو بھی جوڑ دے اور اس کی ٹانگ بھی سیدھی ہو جائے، یہ چلنے پھرنے قابل بھی ہو جائے. یہ مقام آ گیا ہے، اس کا اندر کا مادہ زہریلا ہو گیا. مرض کا جو مادہ وہ زہریلا ہو گیا ہے، زہریلا پن اس میں آ گیا ہے. تو اس کو خارج کرنا ہے تریاق دے کر، یا اس کی قوتیں اتنی ضعیف ہو گئی ہیں ان کو کھڑا کرنا ہے اکسیر دے کر. یہ معالج کی بادشاہی، وہ وہاں جانتا ہے، وہ وہاں سمجھتا ہے. میرے پیارے، یہ 3 لفظ ہیں جو بالکل اوپر شرم میں اب 3 لفظ منخفض ہیں.